مسجد کے استنجا خانوں میں اور وضو خانوں میں، باتھ روم میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اس طرح کے چپل پڑے ہوئے ہوتے ہیں جن کو آگے سے کٹ لگا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کٹ لگے چپل کی ایک پہچان ہو کہ یہ باتھ روم کا چپل ہے اور اس کو کوئی لے کر نہ جائے گا۔ صحیح سالم ہوگا، نیا چپل ہوگا تو کوئی اٹھا کر لے جائے گا۔ اب اس چیز کو لے کر بہت سارے لوگ، اہل علم بھی اور عام لوگ بھی، اس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں خود جو ہے نا وہ تبلیغ کی ضرورت ہے، تبلیغ ناکام ہو چکی ہے، ہمیں دیگر ملکوں یا دیگر لوگوں کی طرف اسلام کا پیغام پہنچانے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنی تربیت کر لیں، اور اس کے متعلق بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ یہ جو ہے نا ہماری کمزوری ہے، تبلیغ کی کمزوری ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ذرا آج سے تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے بھی 10 صدیاں بعد سیدنا نوح علیہ السلام آئے اپنی قوم کے اندر، اور قوم کے لوگ اس وقت ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بت انہوں نے بنا رکھے تھے اور اس کی پرستش کرنے والے تھے۔ تو نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو تبلیغ کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا تفصیل کے ساتھ قرآن پاک کے اندر سورہ نوح میں ذکر کیا۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ نوح علیہ السلام نے رب العالمین سے کہا، رب میں نے تو دن رات ان لوگوں کے پیچھے اسی کام کے اندر لگا دیے، میں ان کو دعوت دیتا ہوں، لیکن میرا ان کو بلانا اے اللہ تیری طرف ان کا مزید ان کو دور کر رہا ہے، یہ لوگ بھاگ رہے ہیں، کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ چند ایسے لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے ہیں، اس کے علاوہ جو اکثریت ہے وہ ایمان والوں کی نہیں ہے۔ تو اس بات سے کیا سمجھا جائے گا کہ کیا معاذ اللہ نوح علیہ السلام کی تبلیغ ناکام ہو گئی؟ جو پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو دلائل سے سمجھایا، مثالوں سے سمجھایا، عمل کر کے دکھایا، بت توڑ کے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن کسی طرح بھی قوم کے لوگوں نے نہیں مانا، الٹا یہ کہا کہ یہاں سے ہم آپ کو نکال دیں گے، آگ کے اندر بھی پھینک دیا، وہاں سے ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے بھی چلے گئے۔ تو اس کا کیا مطلب سمجھا جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کی معاذ اللہ جو تبلیغ تھی وہ ناکام ہو گئی۔ پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام ہے، انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو کس طرح سے سمجھایا، اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بھی تھے، لیکن جو بنی اسرائیل کی بہت ساری تعداد تھی وہ کس طرح اپنے پیغمبروں کے ساتھ مذاق اڑاتی تھی، ان میں سے بعض پیغمبروں کو وہ قتل کر دیتے تھے، بعض پیغمبروں کو وہ سرے سے بالکل جھٹلا دیتے تھے، ان کی بات ہی نہیں مانتے تھے۔ تو کیا اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام اور جو دیگر انبیاء تھے بنی اسرائیل کے، ان کی تبلیغ، ان کی دعوت ناکام ہو گئی ہے؟ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام جیسی پر اثر تبلیغ کس کے پاس تھی؟ آپ جیسی آواز کس کے پاس تھی؟ آپ جیسا جو تبلیغ کا انداز تھا وہ کس کے پاس تھا؟ آپ علیہ السلام نے مکے کی جو زندگی تھی آپ علیہ السلام کی نبوت ملنے کے بعد، اس کے اندر کیا آپ کے راستے میں کانٹے نہیں بچھائے گئے؟ کیا آپ کو شیب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر بند نہیں کیا گیا؟ آپ کے ماننے والوں کو طرح طرح سے ستایا نہیں گیا؟ تو اس سے کیا سمجھا جائے گا کہ تبلیغ ناکام ہو گئی ہے؟ معاذ اللہ۔ اور جو ابو جہل تھا وہ نبی علیہ السلام سے اکثر ملا بھی کرتا تھا، اسے معلوم تھا کہ مکے کے اندر نبی علیہ السلام سے زیادہ سچا بھی کوئی نہیں ہے، آپ سے زیادہ امانت دار بھی کوئی نہیں ہے، وہ سارے جانتے تھے اس بات کو۔ کعبۃ اللہ کے بالکل قریب رہنے والا تھا، وہ نہیں مانا، اس نے اسلام قبول نہیں کیا، تبلیغ کا اثر اس کے اوپر نہیں ہوا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ معاذ اللہ تبلیغ ناکام ہو گئی ہے؟ تو جب جتنے بھی دائی ہوتے ہیں، پیغمبروں کا کام بھی یہی تھا، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا ہے، آگے کوئی مانے یا نہ مانے یہ پیغمبر کا کام نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی پیغمبر علیہ السلام جتنے بھی اس دنیا کے اندر پیغمبر آئے ہیں ان کی یہ ذمہ داری تھی۔ اب جو دین کا جو بھی دائی ہے، جہاں پہ بھی وہ دین کی دعوت کا کام کر رہا ہے، اس میں سے جو مانے گا اس بندے کا اپنا فائدہ ہے، اور جو نہیں مانے گا اس کا بالکل ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دائی، تبلیغ کرنے والا، وہ عالم وہ ناکام ہو گیا ہے۔ ناکام ہم ہوئے ہیں کہ ہم نے اس طرح سے
وہ تربیت حاصل نہیں کی، ہم نے ضابطہ حیات کو، اسلام کو ہم نے نہیں سمجھا، اللہ کے گھروں کا تقدس کیا ہے وہ ہم نے نہیں سمجھا، رب کے گھر کا ادب کیا ہوتا ہے، آداب کیا ہے اندر جانے کے، باہر نکلنے کے، اور پھر وہ جو رب ہے، جس رب کا گھر ہے، اس رب کی عظمت کیا ہے، اس رب العالمین کی ذات کتنی بڑی ہے، اس کا خوف، اس کی ہیبت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے، یا اس رب العالمین کی جو محبت ہے، جس محبت کے ساتھ انسان کو جانا چاہیے مسجد کے اندر رب العالمین سے ہم کلام ہونے کے لیے، وہ چیز ہم خود نہ سیکھ پائے، تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تبلیغ ناکام ہو گئی ہے۔ جو بھی داعی ہے اپنا پیغام پہنچا کر وہ جو اپنا اس کا ذمہ ہوتا ہے نا، فرض، وہ اس کو نبھا دیتا ہے، آگے ذمہ داری ہوتی ہے سننے والے پر کہ سن کے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ صحابہ اکرام نے کیا کیا؟ سن کر اس کے اوپر عمل کیا۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ سن کر اس کی نافرمانی کی۔ تو یہی تو فرق ہے ایمان والے اور جو کفر والے ہوتے ہیں۔ ایمان والا بندہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ یقین کر کے مان لیتا ہے، اور جو اس کے اگینسٹ ہوتا ہے وہ بندہ مانتا نہیں ہے، بس اس کے لیے ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے۔ تو اگر ہمارے اپنے رویے عمل کے لحاظ سے درست نہیں ہیں، ہم خود عمل نہیں کر پا رہے، ہمارا تعلق جو ہے وہ اسلام کے ساتھ جو ضابطہ حیات ہے وہ ہمارا اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے، تو پھر اس کے اندر ناکام تو ہم ہوئے ہیں نا۔ تبلیغ تو کبھی بھی ناکام نہیں ہوئی۔ اگر یہ والا کام کریں گے تو پھر جتنی بھی پیچھے انبیاء کی تبلیغ ہے ہم اس کے بارے میں پھر کیا کہیں گے؟ اور پھر یہ جو چوریاں یہ ہے کیا صرف پاکستان کے اندر ہوتی ہیں، مسجدوں کے باہر ہوتی ہیں؟ کیا یہ چوریاں دیگر ممالک کے اندر نہیں ہوتی؟ یہ امریکہ میں چوریاں نہیں ہوتی، یورپ میں چوریاں نہیں ہوتی، دیگر جو ممالک ہے اس کے اندر چور نہیں ہیں؟ تو جو نمازی ہوتا ہے وہ چور نہیں ہوتا بھائی، کوئی ایک بندہ ہوتا ہے نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ چوری بھی کر لیتا ہے، تو اس کے اندر تبلیغ کا کیا قصور ہے کہ آپ بات کرنے لگ جائیں کہ اس کے اندر تبلیغ ناکام ہے، اس کے اندر جو علماء ہیں وہ ناکام ہیں، مسجدیں ناکام ہیں، مدرسے ناکام ہیں؟ یہ تو بالکل بھی ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ تو ایک انسانی فطرت ہے، اس کے اندر جرم کی ایک وہ پایا جاتا ہے، عنصر پایا جاتا ہے انسان کے اندر، کہ انسان کا نفس اس کو گناہوں کے اوپر آمادہ کرتا ہے۔ تو گناہ کرنا یہ انسانی فطرت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کا تبلیغ کے ساتھ، بنیادی اصولوں کے ساتھ، اسلام کے جو قواعد اور ضوابط ہیں اس کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے نا۔ تو کدھر کی بات اٹھا کر آپ کدھر جوڑ رہے ہیں؟ یہ تو بالکل جو ہے نا انصافی والی بات ہے۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے اور سمجھ کر کسی بات کو کرنا چاہیے۔